گزشتہ 10 سالوں سے ملک میں جس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں اقلیتوں خاص طور سے مسلمانوں اور دیگر طبقات یعنی دلتوں اور قبائلیوں کو اور دیگر کمزور طبقات کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، خاص طور سے ایک نیا جو ایک ٹول استعمال کیا گیا، جبر کا جو ٹول استعمال کیا گیا ہے وہ بلڈوزر ہے، یعنی انسٹنٹ جو ہے انجسٹس جو کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے کہ کسی کا بغیر کسی قانونی کارروائی کے مکان گرا دینا ایک ایسا بڑا جرم ہے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ہے۔ صرف ایک ملک ہے جو جس کے بارے میں سب جانتے ہیں، وہ اسرائیل ہے، لیکن یہاں ہندوستان میں بھی یہ سلسلہ چل پڑا ہے، خاص طور سے کشمیر میں پہلے یہ ہوتا تھا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے سابق IAS آفیسر جو کئی بڑے بڑے مناصب پر فائز رہے ہیں، قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین رہے ہیں، چیف الیکشن معاف کرنا چیف انفارمیشن کمشنر رہے ہیں سب سے پہلے ملک کے جو ہے، اور بھی کئی عہدوں پر فائز رہے ہیں، جو IAS کی جو اکیڈمی ہوتی ہے اس کے بھی ڈائریکٹر رہے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ خاص طور سے اقلیتی کمیشن کے چیئرمین رہے ہیں، اقلیتوں پر جس طرح کے ظلم ستم ہو رہے ہیں اور اقلیتی کمیشن خاموش ہے، تو اس بارے میں جو ہے ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ملک میں حالات ایسے کیوں پیدا ہو رہے ہیں، اور جو اسٹیٹ ایپریٹس ہے، جو انصاف دینے والے ایپریٹس ہے، وہ کیوں اس معاملے میں ناکام ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم ہے وجاہت حبیب اللہ صاحب۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے انٹرو میں جو باتیں کہیں، تعارف میں جو باتیں کہیں، وہ کیوں ہو رہا ہے اس ملک میں؟ اس میں شدت آئی ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، لیکن گزشتہ 10 سالوں میں اس میں بڑی شدت آئی ہے، اس کا اسکیل جو ہے تو بہت بڑھ گیا ہے۔ افسوس کی یہ بات ہے کہ یہ الیکٹرل پالیٹکس کا ایک نتیجہ ہو رہا ہے۔ اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے ہی دیش کے مختلف ورگوں کو اور سمودایوں کو آپس میں لڑا دیا جائے تاکہ ان کا ووٹ ڈیوائڈ ہو جائے اور ایک پارٹی جیت پائے، یہ دکھا کے کہ ہم سرکشت رکھے ہیں اکثریت کو، اور اگر آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم آپ کو سرکشت رکھیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پھر سمودائے ہے جو بالکل ہی الگ کر دیا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جو سمودائے ہے وہ دیش واسی ہے ہی نہیں، جو کہ بالکل نہ تو یہ ایتہاسک ہے، نہ یہ صحیح ہے۔ تو اب اس کو جو ہے آپ اقلیتی کمیشن کے بھی چیئرمین رہے ہیں۔ اقلیتی کمیشن جو ہے واچ ڈاگ ہے اقلیتوں کو حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کی سلامتی کو جو ہے یقینی بنانے کے لیے، ان کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اقلیتی کمیشن بالکل خاموش بیٹھا ہے۔ پھر عدلیہ ہے، وہ بھی ایک واچ ڈاگ ہے، جمہوریت میں سب سے بڑا واچ ڈاگ جو ہے، حکومت پر جو ہے انکش رکھنے والا، لگام رکھنے والا عدلیہ ہے، وہ بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی یہ کھلے عام جبر ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، کسی کا بھی آ کے مکان فوراً انسٹنٹلی جو ہے تو منہدم کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، میں اقلیتی کمیشن کا ادھیکش رہ چکا ہوں، تو میرا اس کے بارے میں ٹپڑی کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، اچت نہیں ہوگا، کنتو ہاں یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ تو اقلیتی کمیشن ایک انسٹیٹیوشن ہے، نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہے، ویمنس کمیشن ہے، بہت سارے ایسے ادارے ہیں، رائٹ ٹو انفارمیشن کا ہے، یہ سب ہیں جنتا کے جو حقوق ہیں مختلف ورگوں کے، ان کو سرکشت رکھنے کے لیے یہ قائم کیے گئے ہیں۔ انہیں کیا ہے نہیں کیا ہے تو اور بات ہے، لیکن اس کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ یہ سب کمزور پڑ گئے ہیں اس حد تک کہ جو ان کے سب سے جو شکتیشالی اور طاقتور جو ادارہ تھا وہ سپریم کورٹ تھا اور جوڈیشری تھی، لیکن وہ بھی بہت ساری باتوں میں دخل دے ہی نہیں رہی ہے، جبکہ دینا چاہیے۔ اور کچھ تو ایسے کے پروناؤنسمنٹس ہوئے ہیں جو کہ انہی کے اپنے ہی رولنگ کے خلاف ہو گئے، جیسے آرٹیکل 370 جموں کشمیر کے بارے میں کہا تھا، تو جو بھی ان کے ہی اپنے رولنگ انہی کی تردید کر دی انہوں نے بغیر بتائے ہوئے کیوں۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، ضرور ہو رہی ہیں۔ تو یہ بدلاؤ آنے میں اب آخر جیسے ہم نے شروع کیا تھا اپنا لوک تنتر، تو ویسے تو نہیں رہے گا، اور لوک تنتر کا مطلب یہ ہے کہ بدلتا رہے گا، جنتا کے مزاج کے حساب سے وہ بدلتا رہے گا، اور وہ بدلاؤ آ رہا ہے۔ تو اب یہ ہمارا کرتویہ بنتا ہے بھارت واسیوں کا کہ وہ دیکھیں کہ جو بدلاؤ آ رہا ہے وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے، نہ کہ غلط راستے۔ یہ پروفیسر منوج جھا صاحب نے ایک بات کہی
کہ کشمیر میں بلڈوزر کلچر جو ہے شروع ہوا، لیکن ریسٹ آف انڈیا میں کبھی اس پر احتجاج نہیں ہوا، خاموش رہے۔ آج وہی صورتحال یہاں پر بھی جو ہے ریسٹ آف انڈیا میں ہو رہی ہے۔ آپ جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں، کیا کہیں؟ جی جی کمشنر رہ چکا ہوں کشمیر کا جی، اور وہ بہت برے زمانے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے، اور کشمیر کے اپنے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوتا تھا اور تو اب وہ سارے بھارت ورش کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ کیا گزری ہے۔ تو یہ ایک مذاق کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جو 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 پریشانی کی بات وہ یہ ہے کہ کیا غیر قانونی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں جو آپ کے ورد جو وچارات ہیں ان کو بند کرنے کے لیے، تو وہ ایک خطرناک بات ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک لوک تنتر کے ورد یہ بات چلے گی، اور اس کے لیے آوشک ہے کہ اس پرکار کے جو کام ہے وہ ایک تو میڈیا کے لوگ جیسے آپ لوگ ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اور جو نیالے ہیں وہ ایکشن لیں تاکہ ایسی بات نہ ہو۔ آخری میرا سوال یہ ہے کہ یو آر اے کنسرن سٹیزن، آپ اسی لیے یہاں پر تشریف بھی لے آئے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے پاس، تو وہ جو ہے جس طرح سے اس کے خلاف ایک انسانی ایشو ہے، ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، اس پر کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، بالکل خاموش جی۔ پولیٹیکل پارٹیز نیتا تو ان میں ہوتا ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز معاشرے کو، سماج کو نیترتو نہیں دیتے۔ سماج کو اپنا، سول سوسائٹی جو ہے اس کو اپنا نیترتو خود ہی بنانے کی آوشکتا ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز تو وہ کریں گی جس سے ان کو ووٹ ملے گا، ہر ایک پولیٹیکل پارٹی ایسے کرے گی۔ تو یہ شکایت کرنا کہ وہ نیترتو نے، اگر ان کو لگے کہ ایسا کرنے سے وہ دیش کا کیا حال ہو؟ دیش کا حال وہ ہوگا جو اس کی جنتا چاہتی ہے، وہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جو پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہے آپ کہیں گے وہی دیش کا حال ہوگا، نہیں، جنتا، اور یہ لوک تنتر ہے تو جو جنتا ہے وہ کیا سوچتی ہے، اور تو یہ جنتا پہ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کی راجنیتی میں نہ پڑے اور اپنا جو ہت ہے، دیش کا جو ہت ہے اس کو دیکھے۔ بہت شکریہ سارا سے بات کرنے کا۔ دھنیہ واد۔ یہ تھے جناب وجاد حبیب اللہ صاحب، سابق چیف انفارمیشن کمشنر، جو بلڈوزر کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے کشمیر میں بھی ہو رہا تھا، لیکن اس وقت یہاں پر جو ہے یہاں جو لوگ تھے اس پر کبھی احتجاج نہیں کیا۔ آج وہی صورتحال ملک کے دیگر علاقوں میں بھی پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے خلاف جو ہے اسی وقت جو ہے مؤثر کام ہو سکتا ہے، اس غیر قانونی کام کو اسی وقت روکا جا سکتا ہے جب پورے عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی۔